کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو جنت کی مثال بنا سکتے ہیں۔ اور جنت کسے کہتے ہیں؟ شیخ سعدی رحمہ اللہ کا جملہ مجھے یاد آ رہا، انہوں نے فرمایا جنت کیا ہے؟ جنت آ جا باشد کہ کسے را از کسے آزارے نہ باشد۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں کسی کو کسی سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو جس گھر میں کسی کو کسی سے کوئی شکوہ نہ ہو، جس گھر میں کسی کو کسی سے کوئی گلہ نہ ہو، جس گھر میں کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو، وہ گھر جنت۔ اور یاد رکھیے آج کل کے دور میں جو موجودہ دور ہے، ایسے گھر ملنا ان کا بن گیا ہے۔ ان کا ہماری کتابوں میں آتا ہے ایک فرضی پرندہ ہے جس کا وجود کوئی نہیں، دنیا میں وجود اس کا ایک بھی نہیں ہے، بس ہے کہ ان کا ایک قسم ہے پرندے کی کہ وہ شاید کوئی ہو، لیکن علماء لکھتے ہیں اس کا ایک بھی پرندہ موجود نہیں، گویا کہ یہ ان کا ہے، یعنی شاذ و نادر شاید کوئی گھر ہے ایسا۔ یہ ہمارے مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب ہیں، نام سنا ہے سب بزرگوں نے، دوستوں نے، اکثر نے، ان کے داماد ہیں عبدالوہاب سے۔ آج ہی ان کا مجھے میسج آیا کہ بھی ایک بندہ نوجوان جس کی عرصہ ہوا شادی ہوئی، وہ پوچھ رہا ہے کہ میں امی ابو کے ساتھ رہوں، شریعت مجھے کیا کہتی ہے، یا میں امی ابو سے الگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہوں۔ یعنی یہ تصور آ گیا ہے کہ امی ابو کے ساتھ رہنے کے لیے پوچھا جا رہا ہے، امی ابو نے بھی تجھے شادی تک ابھی سوچا تھا کہ اس کو الگ کر دیں، اس کو اپنے ساتھ رکھیں یا نہ رکھیں۔ حالانکہ بچے پر، بچی پر ماں کی پیٹ میں سے پیدا ہونے کے بعد سے کتنے حالات آتے ہیں، کیسے کیسے مراحل سے گزرتا ہے، لیکن ماں ہوتی ہے ہر دکھ کو برداشت کر کے، ہر تکلیف کو برداشت کر کے، بھوک پیاس برداشت کر کے، سردی گرمی برداشت کر کے، تانے تروڑے برداشت کر کے، ایک ایک بات سہ کر کے اپنے بچے کے مسکرانے پر سارے غم بھول جاتے ہیں۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، بول نہیں سکتا، بس وہ مسکرانے کی شکل بناتا ہے، ماں باپ وہ بہار ہو جاتی ہے، وہ میرا بچہ دیکھو ہنس رہا ہے، وہ آنکھ کھول دے کہ دیکھو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے پہچانتا ہے اب یہ، حالانکہ وہ تو نہیں بتا رہا کہ میں پہچانتا ہوں یا نہیں پہچانتا ہوں، وہ مسکرانے کی شکل بنائے تو ماں کے لیے جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ مسکرانے کی شکل بنائے، ماں کی خوشیوں کی انتہا نہیں رہتی۔ حق تو یہی تھا کہ ہم بھی ایسے ماں باپ کو مسکراتا دیکھتے، حق تو یہی تھا کہ ہم بھی ماں باپ کو ایسے خوشیوں میں دیکھتے۔ تو پوچھا جا رہا ہے مسئلہ کہ آیا ہم ماں باپ کے ساتھ رہیں یا بیوی کا حق زیادہ ہے؟ بیوی جو کہتی ہے کہ الگ رہوں تو بس میں ماں باپ کو چھوڑ دوں پھر میں الگ رہوں؟ وہ سارے احسان جو شادی تک تیرے ساتھ ہوئے ہیں، ذرا سوچ تو صحیح، ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا 6 مہینے تک وہ کیسے اس کو گھر کی خاتون پال رہی ہے، پھر سال تک کیسے پال رہی ہے، 2 سالوں تک کیسے پال رہی ہے، کتنی دفعہ اس کے کپڑے چینج ہو رہے ہیں، کتنی دفعہ اس کو نہلایا جا رہا ہے، اس کا منہ دھلایا جا رہا ہے، اس کے ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں، وہ کیا کیا ناز نخرے اس کے برداشت کیے جا رہے ہیں، کیسے کیسے اس کے مطالبے مانے جا رہے ہیں، جاؤ بے جا، جائز و ناجائز، من پسند ہوں یا بے پسند، اس کی بات کو مانی جا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے وہی تصور لائیں کہ اب گویا میری ماں بچے کی جگہ پر ہے، میرا ابو اس بچے کی جگہ پر ہے اور میں ماں باپ کی جگہ پر، تو پھر دیکھیں اسی طریقے سے یہ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں، فضل میں نام نہیں لیتا، وہ اگلے دن میری ملاقات ہوئی، بڑے دیندار ہیں، بہت زیادہ دیندار ہیں، میرے خیال میں وہ اتنی، جب سے مجھے یاد ہے ان کا ایک حج بھی ناغہ نہیں ہوا، حج عمرہ ہر سال کا ان کا، اور اس کے علاوہ نمازی، تسبیح، تلاوت، پتہ نہیں 24 گھنٹے، میں ان کو منہ پہ کہتا ہوں کہ آپ مولویوں سے ہم سے 1000 گنا زیادہ نیکی والے ہیں، لیکن وہ بیچارہ پھٹ پڑا، کہتے ہیں جی کیا کریں، بچوں کے رشتوں کا موقع آ گیا، اب بیوی کا منہ اور طرف ہے، بیٹوں کا منہ اور طرف ہے، بیٹی کا اور طرف ہے، میں درمیان میں رو رہا ہوں، کسی رشتے پر میں بات کراتا ہوں، بیٹی نہیں مانتی، کوئی بیٹا نہیں مانتا، کہیں بیوی نہیں مانتی، میں رشتہ کر کے بات پکی کر کے آ گیا، میری بیوی نے وہ پیچھے سے فون کرا دی کسی اور کو کہہ کے، اور یار یہ تو لڑکے بڑے خراب ہیں، خیال کر۔ کتنا دکھ کی بات ہے، اور یہی حال ہمارا بہو اور ساس کا ہے، یہی حال ہمارا سسر ساس کا ہے،
بہو کے ساتھ، بہو کا سسر ساس کے ساتھ گھر کو جنت کی مثال بنانا ہے تو پھر ایک دوسرے کے لیے ایسی زندگی اپنا لیجئے کہ کسیرا از کسے آزارے نہ باشد، کسی کو کسی سے کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ چند روزہ زندگی تو ہے، مسافر خانہ تو ہے، سفر میں بس میں سفر کرتے ہوئے، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے، گاڑی میں سفر کرتے ہوئے لڑ پڑتا ہے، کہتے یار تھوڑی دیر کا سفر ہے، صبر کر لو یار، سفر ہے ختم ہو جائے گا، ابھی تو اتر جائیں گے گاڑی سے، سفر کی بات ہے یار برداشت کر لو۔ تو اللہ کے بندو، دنیا میں ہم مسافر نہیں ہیں، ہم سفر کی حالت میں نہیں ہیں، ہم قبر کی طرف نہیں جا رہے، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جا رہے، موت کی طرف نہیں جا رہے، ہم تو مسافر ہیں۔ سفر والا مسافر تو برداشت کرتا ہے، اس کو پتہ یہ تھوڑی دیر کی بات ہے، اس کے بعد تو پھر ایسا مرلہ آنے والا ہے، ایسا مرلہ آنے والا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، جس میں رشتہ دار سے دور بھاگے گا۔ ایک نیکی بھی کسی کی کم ہو جائے گی، وہ ایک ایک رشتہ دار کو ڈھونڈے گا، میری امی، میرا ابو، میری بہن، میرا بھائی، میرا بھتیجا، میرا چچا، میرا ماموں، میری ممانی، میرا فلاں، میرا دوست، میرا جان قربان کرنے والا، میرا جگری دوست، لیکن کوئی ایک نیکی دینے کو تیار۔ صرف یہ نہیں کہ نیکی نہیں دیں گے، قرآن کے الفاظ یہ ہیں یوم یفر، وہ دور بھاگیں گے، فرار اختیار کریں گے۔ فرو کا لفظ قرآن کہہ رہا ہے یفرو، بھاگیں گے دور۔ یہ نہیں کہ چلو کھڑے تو صحیح، ساتھ تو ہوں، دکھ درد میں شریک تو ہوں، یار ہمیں افسوس ہے تیری نیکی ایک کم ہو گئی، تو پریشان ہے، ہم تیرے دکھ میں تیرے ساتھ ہیں، دلاسا تو دیں۔ چلو نیکی نہیں دیتے، دلاسا تو دینا، نہیں دلاسا بھی نہیں دیں گے۔ یوم یفر المرء، آدمی سے دور بھاگیں گے۔ وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ لمحہ دور نہیں ہے، وہ لمحہ بہت قریب